یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے حدیث سے بخاری میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب سے فرمائے گا اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کیا ہے، مطلب اے محبوب آپ شفاعت کرتے چلے جائیے، جس کی آپ شفاعت کر دیں گے تیرا رب اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ حاجی حج کرنے والا شخص جب حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا حاجی جب حج پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تو قبول فرماتا ہی ہے، لیکن فرمایا حاجی جب کسی کے حق میں دعا کر دے اللہ حاجی کی اس شخص کے حق میں دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے جب حاجی حج کر کے واپس پلٹ کے آ جائے تو 40 دن تک تو اللہ کی رحمت اس پر ویسے ہی رہتی ہے جیسے اللہ کے گھر کے پاس رہتی تھی۔ اس لیے فرمایا جب حاجی حج کر کے واپس پلٹے تو تم اس کے استقبال کو جایا کرو، اس کو ملا کرو اور اس سے دعا کروایا کرو کہ 40 دن تک اللہ حاجی کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حاجی جب حج کے لیے نکلا اور رستے میں اس کا انتقال ہو گیا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ سنیں گے تو سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا وہ شخص جو حج یا عمرہ کے ارادہ سے نکلا، رستے میں اس کی طبیعت نے ساتھ نہ دیا اور رستے میں حج کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، ابھی حج نہیں کر پایا تھا، ابھی وہاں پہنچ نہیں پایا تھا، رستے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت تک اللہ تعالی ہر سال اس کے نامہ اعمال میں حج کو لکھتا رہے گا۔ قیامت تک اس شخص کے نامہ عمل میں حج بھی لکھا جائے گا اور عمرہ بھی لکھا جائے گا اس شخص کے کھاتے میں جو حج کے لیے نکلا تھا لیکن حج کر نہ پایا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی نیت کے بدلے میں اس کو یہ صلہ دے رہا ہے کہ قیامت تک جتنے سال حج کے آتے رہیں گے میرا رب قیامت تک اس بندے کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا ہی رہے گا۔ حج کرنے والا شخص کیسا ہوتا ہے؟ وقت کے پیش نظر دو ایک باتیں، جو شخص مالدار بھی تھا، طاقت بھی تھی، صحت بھی تھا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ حج کے فرض ہونے پر علماء نے کچھ شرائط لکھی ہیں جو کتب حدیث میں ہے۔ حج کے لیے مسلمان ہونا لازم ہے، غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہونا حج کا ایک اہم فرض ہے، اس کے بعد بالغ ہونا یہ حج کا دوسری شرط ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تو کچھ خواتین بھی میرے حضور کے ساتھ حج کے لیے آ گئی اور ان کے ساتھ کچھ ان کے چھوٹے بچے بھی تھے، تو ایک بی بی نے مسئلہ حل کیا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا تو اس نے اس کو بھی حج کا احرام باندھ دیا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو حج کا احرام باندھا ہے، کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نابالغ پر حج تو نہیں ہے لیکن تم نے جو احرام باندھا ہے اس کی حج کا سارا اجر اللہ اس کے ماں باپ کو عطا فرمائے گا۔ تو نابالغ پر حج نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹی عمر میں نابالغ تھا حج کر لیا تو وہ اس کا نفلی حج ہوگا، کل جب وہ بالغ ہوگا اور طاقت رکھتا ہے، مال ہے اس کے پاس، تو حج اس پر دوبارہ کرنا فرض ہی ٹھہرے گا۔ حج کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا شخص جو مجنون ہے، جس کی عقل سلامت نہیں رہی، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جہاں بالغ ہونا شرط ہے وہاں عاقل ہونا بھی ہے۔ اسی طرح غلام پر حج فرض نہیں ہے بلکہ وہ آزاد ہو، تو حج کے لیے طاقت ہو، پھر صحت ہو، تندرست آدمی پر حج فرض ہے۔ ایسا مریض جو چل نہیں سکتا، اس سے فالج کا مرض ہوا یا کوئی ایسا مرض جس سے وہ چل نہیں پا رہا تو اس پر حج فرض نہیں ہوا بلکہ اس کے لیے ایک حج ہے جسے اصطلاح شریعت میں حج بدل کہتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے روانہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے حج کی اقسام میں ایک قسم ہے حج بدل، یعنی ایک شخص کا ماں باپ چاہتا تھا کہ میں حج کر لوں، وہ دنیا سے چلے گئے، یا ماں باپ حج کرنا چاہتا تھا وہ بڑھاپے میں چلے گئے، یا ایسے بیمار ہوئے کہ چلا نہیں جا رہا تو اسے چاہیے کہ وہ کسی اور کو اپنی طرف سے حج کے لیے بھیج دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج بدل جس کے لیے کیا جاتا ہے، پھر جو کرتا ہے، پھر جو کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ تینوں کو اس کا برابر برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ حج کے لیے مسلمان ہونا، مسلمان بھی تھا، پھر اس کے پاس مال بھی تھا، طاقت تھی، پھر تندرست بھی تھا، صحت والا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ تو سنیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور کان کھول کر سنیے اور اپنے دل کی تختی پہ لکھیے، خصوصاً وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے